بسنت میں بھی جو ہے وہ چیرے شیرے آتے ہیں, پتنگ اڑتی ہے تو بالکل ہاتھ کٹتے ہیں, اور کئی جگہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, گردن پہ آتی ہے. تو جن لوگوں کو جو عرف عام زبان میں کہا جاتا ہے چیرا آ گیا ہے, ایسے ہی اس کے لیے چونکہ آپ پلاسٹک سرجن ہیں, لوگوں کو ضرورت بھی پڑے گی. سب سے پہلے ذرا ان کے لیے بتا دیں کہ اگر ان کو ایسا کوئی کٹ آتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ جی تھینک یو. ایکچولی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے پیشنٹس کٹس کے ساتھ آتے ہیں تو ہم جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں یہ اسیس کرتے ہیں کہ کوئی ڈیپ اسٹرکچر ڈیمیج نہ ہوا ہو, جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے دوسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی بلڈ ویسل تو نہیں کٹ گئی جس کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے, جو ہے نا. یہ چیزیں ہم ریسٹور کرنے کے بعد پھر امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیشنٹس کو یا پرسنس کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بھئی اب خدا نہ خواستہ یہ پرابلم تو ہو گیا ہے, لیکن اب اس کی ریمیڈی کیا کرنی ہے. اب اس کی ریمیڈی کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو فائن سوچرنگ کریں, یعنی کہ کاسمیٹک سرجری کے جو ہمارے فائن سوچرز ہوتے ہیں وہ ہم لگائیں, تاکہ اس سے یہ ہو کہ جب وہ سٹیچز ہیل ہو جائیں تو ایک تو وہ منیمائز ہوں, اور دوسرا پھر جب سٹیچز کی ہیلنگ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جو اسکار ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں, تاکہ اس کا جو نشان ہے یا اس کا جو ڈلیما ہے وہ منیمائز ہو سکے یا ختم ہو سکے, جو ہے نا. تو اس چیز کے لیے ہم ایک فائن سرجری کرتے ہیں, اور سرجری کے بعد پھر پوسٹ سرجری ہم ان کو اسکار کیئر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے نشان منیمائز ہو سکیں, جو ہے نا. اچھا, ہم چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم پسند دیکھنی ہے اس دفعہ, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پتنگ بازی کیا کرتا تھا تو جتنے بھی وہ چیرے آتے تھے نا, تو اس کے بسنت کے بعد یہ ہوتا تھا گرم پانی اور اس میں نمک ڈال کے ہم اپنا ہاتھ جو تھا اس میں ڈپ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں ابتدائی طور پر کوئی ٹریٹمنٹ لینا ہے تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی بات آپ نے کر دی کہ نمک جو ہے نا, نمک چھڑکنا پانی کے اوپر جو ہے, یہ اپنے آپ زخم کے اوپر جو ہے وہ نمک جب چھڑک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے زخم کو جو ہے نا اس طرح سے خراب کر رہے ہیں, جو ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک سلوشنز ہوتے ہیں پراپرلی پریپیئرڈ, جو ہے نا, جن کو ہم نارمل سلائن کہتے ہیں جی, یا رنگر لیکٹیٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکول کوانٹٹی کے اندر اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں سالٹ یا باقی جو ٹریٹمنٹ سٹرکچر انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈالے ہوتے ہیں. تو جب ہم ایسے نمک ڈال دیتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہے نا یہ کتنا انگریڈینٹ اس کے اندر گیا ہوا ہے, لو کوالٹی میں ہے, ہائی کوالٹی میں ہے, کس طرح سے ہے, تو وہ فردر آپ کے سٹرکچرز کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری یہ سجیشن ہے کہ آپ اس طرح سے پانی کے اندر جو ہے نمک والے پانی جو بہت زیادہ نمک ہو یا جس طرح سے, اس میں آپ اپنے ہاتھ کو نہ ڈالیں. اس کی بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایون کہ جو سمپل ہمارا سلائن واٹر یا ٹیپ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنے اس کو واش کر سکتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ کے لیے, تاکہ اگر کوئی ڈسٹ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ وہاں پہ ختم ہو سکے, جو ہے نا, اس چیز کی. ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلے تو آپ نے احتیاط سے جی پتنگ بازی کرنی ہے, اور اگر پھر بھی آپ کے کچھ کٹس لگتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اس کی ریمیڈی بتا دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سے لوگوں کو یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ پلاسٹک سرجری جو ہے وہ کب کروانی چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق کرواتے ہیں, کچھ بیوٹیفیکیشن کے لیے کرواتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے. تو یہ جو پلاسٹک سرجری ہے یہ کب کروانی چاہیے؟ ایکچولی اس کا نا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے, جو بیسیکلی جو پلاسٹک سرجری میں جو پلاسٹک کا ورڈز ہے یہ بیسیکلی گریک ورڈز ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو مولڈ اور ٹو ری شیپ دا ڈفرینٹ اسٹرکچرس. تو اس کا مطلب ہے جب ہم پلاسٹک سرجری کرتے ہیں تو ہم جو باڈی کے ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو مولڈ کرتے ہیں یا ری شیپ کرتے ہیں. اب اس کے اندر فردر جو ہے 3 ڈومینز ہیں یا 3 کمپوننٹ ہیں آپ کہہ لیں, جو ہے نا. ایک اس کے اندر ہے برن سرجری کا کمپوننٹ جس میں پیشنٹس جل جاتے ہیں. دوسرا کمپوننٹ ہے جس میں کاسمیٹک سرجری یا خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے. تیسرا کمپوننٹ ہے جس میں ریکنسٹرکٹیو سرجری کا ایلیمنٹ ہے. اب جب آپ نے بات کی ہے کہ بھئی کب کرانی چاہیے, یا کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی لگژری ہوتی ہے. اب جو کاسمیٹک سرجری ہے وہ تو کائنڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے کرا رہا ہے اپنی چیزوں کو مور اینڈ مور بیوٹیفل کرنے کے لیے. بٹ جہاں تک آ جاتی ہے برن کی بات یا ریکنسٹرکٹیو سرجری کی بات, اس میں پیشنٹس کی نیڈ ہوتی ہے, کیونکہ پیشنٹس کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پیشنٹس کے سٹرکچر ڈیمیج ہونے کے بعد ان کا جو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. تو فنکشنز کو ہم ریسٹور کرنے کے لیے جو سرجری کرتے ہیں وہ اس کی نیڈ ہوتی ہے. تو وہ ہم ریکنسٹرکٹیو سرجری یا برن سرجری کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ان میں پیشنٹس کی مجبوری ہوتی ہے, وہ ہم پیشنٹ مجبوری کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ ایسے کیسز بھی جیسے آپ نے ابھی بات کی, ہاتھ پاؤں کٹ جانا, کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی ہے, یا اس کے بازو یا اس کی ٹانگ میں مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ کاٹنی پڑ گئی ہے یا کٹ گئی ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگر 6 گھنٹوں کے اندر اندر کسی کا بازو کٹا ہے یا ٹانگ کٹی ہے, 6 گھنٹوں کے اندر اندر اگر پلاسٹک سرجن کے پاس وہ بندہ پہنچ جائے, اس کو پہنچا دیا جائے, تو اس کا بازو یا ہاتھ یا پاؤں جو ہے وہ جڑ سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے پلاسٹک سرجری سے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے, اور
ہمارا جناب بین سینٹر یا باقی جو ہمارے سینٹرز ہیں وہ اس کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ پلاسٹک سرجری میں یہ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اب دوسری اس کی جو بیک گراؤنڈ میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہاتھ کٹتا ہے یا فنگرز کٹ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے دور سے آنا ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ ہے کہ وہ ان کو ٹائم لگتا ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کٹ لگا ہے، اب کٹ لگنے کے بعد یہ چیز کٹ گئی ہے تو اس کو سپلائی ختم ہو گئی ہے۔ جی جب سپلائی اس کی ختم ہو گئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وارم اسکیمیا، یعنی کہ اس کو بلڈ نہیں جا رہا اور جو ہاتھ ہے یا فنگرز ہے وہ وارم پڑی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو یا اویئرنیس دیتے ہیں یا ہم پبلکلی اویئرنیس دیتے ہیں۔ جو ہماری گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو بھی سٹرکچرز آپ کا کٹ گیا ہے، آپ نے اس کو سب سے پہلے واش کرنا ہے۔ واش کرنے کے بعد آپ کے پاس جو گاز پیس ہوتا ہے، سرجری کا گاز جو ہم ڈریسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو گاز کے اندر رکھنا ہے، ویٹ گاز کے اندر رکھنا ہے۔ ویٹ گاز کے اندر رکھ کے اس کو ایک آپ نے سیپریٹ شاپر کے اندر بند کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیپریٹ شاپر کے اندر بند کرنے کے بعد آپ نے ایک اور شاپر لینا ہے، اس شاپر میں آپ نے برف والا پانی ڈالنا ہے، یعنی ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے، اور اس شاپر کو آپ نے اس شاپر کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ یہ جو فنگر ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھنڈے پانی کے اندر جب رہے گی تو اس کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ جب میٹابولزم اس کا سلو ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے ہمارا سرجری کے لیے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی ود ان 6 آورز، ہمارا یہ ہے کہ جیسے اب بازو کی بات ہے یا یہاں کی بات ہے یا فنگرز کی بات ہے، جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پٹھے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پٹھے جب زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر پیشنٹ ہمارے پاس ود ان 4 آورز آ جاتا ہے تو ہم اس کو مطلب کہ سرجری پروسیڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اپ ٹو 6 آورز آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایون فنگرز میں اپ ٹو 24 آورز بھی جو ہے ہم اس کی سرجری پرفارم کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ وہ سٹرکچر جو پراپرلی پریزرو ہوئے ہوں، اور دوسری جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیمیج جو ہے اس طرح سے نہ ہو کہ وہ بالکل کرش ہوا ہو، جو ہے نا، مطلب ایک کلین کٹ لگا ہے، کلین کٹ کے بعد اس نے اس کو پراپرلی پریزرو کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کی سرجری کو پروسیڈ کر سکتے ہیں، جو ہے نا، اور اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے پہلا سٹیپ لینا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر سے کس طرح سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، فوری طور پر جو پیشنٹ ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ بالکل۔ اب اچھا یہ بتائیے، چونکہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ ایک پینک پوزیشن میں آ جاتا ہے، ایسے ہی جس کے ساتھ تو خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہوا ہے، شاید وہ ہوش میں بھی نہ ہو، لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس کی فیملی کے لوگ ہو سکتے ہیں، اگر روڈ پہ جا رہا ہے تو دوسرے لوگ مسافر اس کے دائیں بائیں اس کے موجود ہوں گے، تو ان کے لیے بتائیے سب سے پہلے کیا کریں وہ؟ اب دیکھیں، جب بھی جہاں پہ اس طرح سے کٹ لگتا ہے یا بازو کٹ گیا، فنگرز کٹ کی، کوئی بھی چیز، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو سراؤنڈنگز کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی بھی وے سے اس کی بلیڈنگ کو روکنا ہے، کیونکہ اگر باڈی سے بہت زیادہ بلڈ نکل جائے گا تو وہ باڈی، اس کو ہم کہتے ہیں شاک میں چلی جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ انکانشیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی رومال ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ اس کو ٹائی کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائٹ باندھ دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگے کی بلڈ سپلائی ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کی روک لیتے ہیں۔ دوسرا، آپ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں یا آپ خود ہوتے ہیں تو ہاتھ اس کا اوپر اٹھا لیتے ہیں، جو ہے نا۔ پھر آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ جو بھی نیئر بائی آپ کا ہاسپٹل ہے، چاہے پرائمری سیکنڈری ہاسپٹل ہے، بی ایچ یو ہے، آر ایچ سی ہے، کوئی بھی ہاسپٹل ہے یا کوئی ڈاکٹر ڈسپینسر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس لے جائیں۔ وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی تھوڑی ڈریسنگ بھی بہتر کر دے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بلڈ سپلائی کو سیکیور کر سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو برینولا لگا کے آئی وی فلوئڈ سٹارٹ کر سکے گا تاکہ اس کا جو شاک کا ایلیمنٹ ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکے، جو ہے نا۔ اوکے، ٹھیک 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 ٹھیک۔ اچھا، یہ بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، آپ سب لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ حادثات دیکھے بھی ہوں گے، گھروں میں بھی کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، روڈ ٹریفک میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے صرف انتظار نہیں کرنا کہ آپ ایمبولینس کو کال کر دیں اور پھر انتظار کرتے رہیں۔ اگر آپ کے سامنے ایک بندہ موجود ہے اور خدا نخواستہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ روکنی ہے۔